الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد، رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا یعنی پیدائش کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ دھیان سے سنیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. آپ نے یہ سنا کہ فرعون نے حکم دیا تھا
بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے قتل کر دیے جائیں، کیونکہ نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ نجومی بتا بھی رہے ہیں، نجومیوں پر اس کو یقین بھی ہے، اس کے باوجود دماغ کا ایسا ہے کہ پتہ ہے جب ایک لڑکے نے ہونا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس کے باوجود وہ حکم دیتا ہے کہ بچے جو پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ 90,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ پھر قانون بنا کہ 1 سال لڑکے چھوڑ دیے جائیں، 1 سال قتل کیے جائیں۔ جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا حضرت ہارون پیدا ہوئے، جس سال قتل کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی، وہ لڑکا جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور زندہ اسی شہر میں موجود ہے۔ فرعون نے ناکہ بندی کروائی، کوئی بھاگنے نہ پائے، فوراً چھاپے ڈلوائے۔ واقعہ آپ کو سنا چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر بھی آئے، بہن اپنے بھائی کو لے کر کھیل رہی تھی روٹیاں پکانے والے تنور کے پاس۔ چھاپا پڑا تو اس نے بھائی کو تپتے ہوئے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ چھاپا ڈالنے والے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کھوج لگا کر چلے گئے، انہیں کچھ نہیں ملا۔ ان کو یہ دھیان بھی نہیں گیا کہ روٹیاں پکانے والے تنور میں بچہ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا تو وہ بالکل صحیح سالم تندرست آگ سے کھیل رہے تھے۔ ماں کو ڈر پڑ گیا، اللہ نے فرمایا اس کو دودھ پلاتی رہو اور ایک صندوق بنا لو، اس کو پانی میں ڈال دو۔ صندوق بنوایا، اس میں ایسا مسالہ لگایا کہ پانی اندر نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں لٹا کر پانی میں بہا دیا گیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل والے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں فرعون کے جو سپاہی تھے انہوں نے پکڑ لیا، کھولا گیا تو اس میں دودھ پیتا بچہ نکلا۔ نجومیوں نے کہا یہ وہی بچہ ہے، اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ فرعون کی بی بی حضرت آسیہ، انہوں نے یہ کہا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، تیرے اولاد ہونی نہیں ہے، تو اس قابل نہیں ہے، تو ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، قریب ہے کہ یہ ہم کو نفع دے گا۔ طے پا گیا کہ نہیں جی قتل نہیں کریں گے، پالیں گے۔ جس سے خطرہ تھا اللہ اسی سے پلوا رہا ہے، جو قتل کرنا چاہتا تھا اسی سے اللہ تعالی پرورش کروا رہا ہے۔ سوال یہ آیا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ عورتیں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے پہلے ہی سے وہ دودھ پلانے والی عورتیں دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 3 ماہ کی تھی۔ 3 مہینے کی عمر میں بھی جانتے ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے جانتا، اونچی کہیے گا، ہے۔
وہ لوگ جو خود کو عالم سمجھتے ہیں، نبی کو غیر عالم ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا 40 سال تک نبی پاک کو نہیں پتا تھا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا چاہتے ہیں، نبی کو غیر عالم ثابت کرنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ غور کریں کہ قرآن بتا رہا ہے حضرت موسیٰ چھوٹی سی عمر میں جانتے ہیں کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام۔ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ انکار کرنے والے خود بے علم ہیں، نبی بے علم ہوتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دودھ نہیں پیا تو ان کی بہن موجود تھی اسی ہجوم میں۔ اس نے کہا فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں، اس کی پرورش کر دیں۔ اشارہ تھا اس کا اپنی ماں کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کیا مطلب؟ میں جن کے لیے کہہ رہی ہوں وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں، اس کی بھلائی چاہنے والے ہیں، کسی قسم کا ان سے خطرہ نہیں۔ اہل بیت کا لفظ آیا، مراد ہیں گھر والے۔ کون مراد ہے؟ کہیے گا۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والے گھر والے، تو پتہ چلا گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو جو لوگ نبی پاک کے گھر والوں کو اہل بیت نہیں مانتے، ان کو اہل بیت کا معنی ہی معلوم نہیں۔ اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلائے، تو دائیاں پرورش کرتی ہیں، تم اجرت دے دینا دودھ پلانے کی۔ یہ اس لیے بھی تھا تاکہ راز نہ کھلے کہ بچہ اپنی ہی ماں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر پیسے کہتے نہیں تو اس کو شبہ پڑ جاتا کہ انہی کا بچہ تو نہیں ہے کہیں، تو اجرت دے دینا۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کر دوں، بچے کو دودھ پلانے کی اجرت دینا، جو عورت دودھ پلائے اگر وہ اجرت مانگے کہ میں اس کو دودھ پلاؤں گی تو تم مجھے پیسے دینا تاکہ میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکوں، خود کھاؤں پیوں، تو باپ پر، بچے کے باپ پر اس عورت کو اجرت دینا ضروری ہوگا۔ اب ذرا مسئلہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو یہ بھی سن لیں، آپ کی اپنی بیوی ہے، بچے کی ماں ہے، اور وہ کہتی ہے میں پیسے لوں گی تو دینے پڑیں گے تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ وہ اگر اجرت مانگتی ہے تو، لیکن یہ کہ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ کما رہا ہے، گھر کے لیے ہی لا رہا ہے تو میں خدمت کروں، تو وہ اگر محبت سے پلاتی ہے تو اس کی مہربانی ہے، اگر وہ پیسے مانگے تو دینے پڑیں گے۔ یہ مسئلہ میں نے کہا بتاتا چلوں۔ تو اس نے کہا کہ تم اجرت دے دینا، میں تمہیں بتا دوں ایسے لوگ، ایسے گھر والے ہیں کہ وہ اس کی
پرورش کر دیں گے، اور وہ خیر خواہ ہیں۔ ادھر فرعون کو یہ تھا کہ اس بچے کو کوئی دودھ پلائے، وہ عورتیں جو کوشش کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کا دودھ پیتے نہیں، تو اس نے کہا دیر کیوں کر رہی ہو، جاؤ فوراً جاؤ اور لاؤ اس عورت کو، دیکھتی نہیں ہو ہمارے بچے کو بھوک لگی ہے۔ بیٹی آئی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس، چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں، خوش ہو جا، تجھے تیرا بیٹا دلاؤں۔ ماں نبی کی ماں ہے، ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں۔ وہ کہتی ہے بیٹی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ موسیٰ کو میرے پاس لوٹائے گا، تو موسیٰ میرے پاس آئے گا، اللہ لوٹائے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ فرعون نے کہا ایسی بات ہے، وہ عورت پردہ نشین ہے، وہ نہیں آنا چاہتی۔ بیٹی نے آ کے کہا وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں آ نہیں سکتی، میرے پاس بچے کو لے آؤ، میں خدمت کر دوں گی۔ اس نے کہا ہم لے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں آئے اور آتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات، اسی ماں کے پاس اب حفاظت ہو رہی ہے۔ پہلے خطرہ تھا کہ کوئی آ نہ جائے، قتل نہ کر دے بچے کو۔ جس نے قتل کرنا تھا اللہ اسی سے حفاظت کروا رہا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، بہت بہلانے کی کوشش کی مگر آپ روتے رہے۔ فرعون حضرت موسیٰ کی والدہ سے پوچھتا ہے تمہارا دودھ اس بچے نے کیوں قبول کر لیا، تم اس کی کون ہو؟ تو ماں نے کہا یہ بچہ مزاج کا بہت ستھرا معلوم ہوتا ہے، مزاج کا صاف پاک بچہ معلوم ہوتا ہے، اور میں بھی پاکیزہ عورت ہوں، اس لیے اس نے میرا دودھ قبول کر لیا۔ بتا دیتی کہ میں اس کی ماں ہوں تو پھر مسئلہ ہو جاتا۔ تو راز بھی رکھا، بات بھی سچ سچ کہہ دی۔ میں پاک رہتی ہوں، صاف رہتی ہوں، اس لیے اس نے میرا دودھ قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں ایک اشارے کی بات، وہ عورتیں جو پاک نہیں رہتی، میں اشارہ کر رہا ہوں، پاک رہنے سے مراد نہانا دھونا نہیں ہے، کپڑے صاف ستھرے پہننا نہیں ہے، بلکہ گناہ سے پاک رہنا، گناہ سے پاک رہنا۔ ان کی گود میں پلنے والے بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو پاک نہیں رہتی تو پھر اس میں بچوں میں وہ پاکیزگی نہیں آتی۔ ماں کا کتنا اثر ہوتا ہے بچے پر، یہ ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خواتین جو شرم و حیا کے لباس کو دور کر دیتی ہیں، شرم و حیا ختم کر دیتی ہیں، پھر ان کے بچوں میں حیا ہوتی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خرچہ مقرر کر دیا، کھانے پینے کا کہہ دیا کہ تمہیں اب کہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکاری طور پر تمہارے پاس کھانا پینا آئے گا، پولیس
تمہارے گھر پر پہرا دے گی، اس کو اپنے گھر میں رکھو اور بہت اہتمام سے اس کی پرورش کرو۔ اللہ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس کی ماں کی طرف پھیر دیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھیں کیا ہونی چاہیے؟ ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ ایسی ہو اولاد کے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ فرمایا ہم نے موسیٰ کو پھیر دیا، ماں بے چین تھی تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے۔ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ کو لوٹائیں گے، وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اب میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ نے ہم سے رزق کا وعدہ اونچی کہیے، پھر ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے رزق کا وعدہ اللہ نے ہم سے کر لیا کہ وہ ہمیں رزق دے گا، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ اونچی محنت کریں مگر یقین رکھیں۔ ہم کیوں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے وعدے پر یقین نہیں کرتے؟ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ یہاں بہت سی باتیں مفسروں نے لکھی اور میں اگر واقعات کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے۔ آپ یہاں تک سن چکے ہیں کہ جس نے صندوق بنایا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، وہ بھی فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ اب اس سے صندوق بنوایا جا رہا ہے، بچے کا سائز بتایا جا رہا ہے۔ اس نے یہ چاہا صندوق تیار کر کے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دے دیا کہ میں فرعون کو بتا دوں، اگر نہیں بتایا تو کہیں بعد میں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اب وہ بولنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، اللہ نے اس کی زبان بند کر دی، بول ہی نہ سکا۔ پھر ہوا ارادہ، اس نے توبہ کی، زبان ٹھیک ہو گئی، پھر ارادہ کیا، اب آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اللہ جس کو بچانا چاہے خود انتظام فرماتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ ہمیں کیوں نہیں یقین ہے اللہ پر؟ ہم کہتے ہیں فلانا ملک فلانا ملک فلانا ملک وہ مدد کریں گے تو بچیں گے۔ ہم کب بچیں گے؟ جب اللہ چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا ہم بچ سکتے نہیں۔ تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اللہ نہیں چاہے گا کوئی مدد کر سکتا نہیں، یاد رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دریائے نیل دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، ریور نائل انگلش میں کہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو بغیر صندوق کے، بغیر پانی میں ڈالے بھی موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر سکتا تھا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ مگر کبھی کبھی اسباب ظاہر کیے جاتے ہیں، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے۔
حکمت کا مطلب دانائی، گہری بات. اگر اس کے بغیر بھی اللہ کرتا تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا فرعون کی اولاد جو پہلے سے بتائی جاتی ہے یا رشتے کی یا اس کی پالی ہوئی ایک لڑکی تھی، اس کو یہ سفید داغ کی پھلبیری برس پیچز اس کی بیماری تھی. اور اس زمانے میں جتنے بھی ڈاکٹر حکیم تھے انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، لیکن اس کی بیماری نہیں گئی. نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ ملے گا دریا میں سے، دریا میں سے ایک بچہ ملے گا، اس کی تھوک اس کو لگائیں گے تو یہ ٹھیک ہوگی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے نکالے گئے، ان کی تھوک اس کو لگائی گئی، وہ ٹھیک ہو گئی. اب آپ اندازہ کر لیجئے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، پھر بھی اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. تو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. اب اللہ تعالی نے صندوق میں ڈلوایا، پانی سے نکلوایا کہ فرعون کو بچے کے ماں باپ کا پتہ نہ چلے، اصلی ماں باپ کا. یہ اللہ کی طرف سے اسباب بن جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو خوبصورت بنایا تھا. نبی سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، نبیوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا. یہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن فرعون اس لائق نہیں تھا کہ شوہر ہونے کا جو فرض ہے وہ ادا کر سکتا. میں آپ کو بتا چکا یہ دنیا سے پاک صاف کنواری گئی ہیں، جنت میں ہمارے نبی پاک کی بیوی بن کے رہیں گی. میرے دوستوں اور بزرگوں، منہ بولا بیٹا بنانا، آپ کے ہاں لے پالک کہتے ہیں، عربی میں متبنہ کہتے ہیں، انگلش میں ایڈاپٹیڈ چائلڈ کہتے ہیں. یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں. اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ مل جائے تو ان کو کون سا بچہ لینا چاہیے؟ بہن کا، بھائی کا، تاکہ محرم والا مسئلہ وہ نہ پیش آئے کہ غیر محرم لڑکی لیں گے، غیر وہ جو بندہ ہوگا شوہر جو اس کا منہ بولا باپ بنے گا اس کے لیے وہ غیر محرم ہوگی. لڑکا لیں گے تو بیوی کے لیے ہو جائے گا. کیوں کہ اگر شروع میں 2-2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلا دیا جائے تو رضائی رشتہ ہو جاتا ہے، دودھ کا رشتہ ہو جاتا ہے. اور اگر دودھ نہ پلایا جائے تو پھر غیر بچہ منہ بولے سے اصلی ہو جاتا نہیں، یعنی اس کا حکم غیر کا ہی رہے گا، یعنی محرم نہیں بن سکتا وہ، کیونکہ اس کے ماں باپ اور ہیں. یا تو دودھ پلا لیں، اگر دودھ نہیں پلا سکتے تو ایسا بچہ لیں کہ جو مثلاً بیوی کی بہن کا لے لیا یا بھائی شوہر نے اپنے بھائی کا اپنی بہن کا لے لیا تو محرم ہو جائیں گے، جن سے نکاح جائز نہ ہو. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہہ رہا ہے منہ بولا بیٹا، تو وہ اس کے بولنے سے اس کے بیٹے نہیں ہوئے، بولنے سے کہہ دینے سے وہ بیٹا یا بیٹی بنتی، اونچی کہہ دیں یاد ہو جائے. دوسری بات، ہمارے ہاں
بوزنیا ہرزیگوینا، وہاں پر جنگ ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے، بچے یتیم ہوئے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو لے کر پالنا چاہتے ہیں، منع نہیں ہے، پال سکتے ہیں، مگر جو حکم ہے شریعت کے وہ اسی طرح رہیں گے، وہ حکم ختم نہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، ماں باپ سے بچھڑ گئے، بیچ دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، انہوں نے اس کو خرید لیا، وہ ان کے پاس غلام تھے۔ جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے یہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ ہبہ کرنے مانے گفٹ کرنا، تحفے میں دے دیا۔ نبی پاک کو انسانوں کے خریدنے بیچنے والی یہ چیز پسند نہیں تھی، اسلام نے اس کو ختم کیا۔ حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید کو پہلے کیا آزاد، اور آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا، لے پالک بنا لیا، ایڈاپٹڈ چائلڈ، ایڈاپٹ کر لیا۔ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ زید بن محمد۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حکم دیا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کے نام سے پکارا جائے۔ یہاں سے پتہ چلا جو چائلڈ، جو بچہ آپ گود لے لیں اس کو آپ اپنا نام نہ دیں، اور دینا ہے تو وہاں لکھیں متبنہ یا متبنیہ لکھیں گے لڑکی کے لیے، آپ اس کے سگے باپ نہیں ہیں۔ نکاح کے وقت بتانا ہے، لڑکا ہے تو لڑکی والوں کو، لڑکی ہے تو لڑکے والوں کو بتانا ہے کہ یہ ہماری اولاد نہیں۔ صحیح باپ کا نام لینا ہے، اور اگر صحیح باپ کا نام معلوم نہیں تو بتانا ضروری ہے، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب پرورش کے لیے آپ کہیں گے کہ جب رشتہ نہیں بنے گا تو پالیں کیسے؟ آپ اس کا خرچہ اٹھائیں، آپ اس کی نگرانی کریں، کھانا پینا پہننا اوڑھنا فراہم کریں، جو بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی بلائی کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن آپ اس کو گھر میں رکھیں تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا محرم غیر محرم کا، وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کی اپنی اولاد بعد میں ہو گئی اور وہ کسی اور کی اولاد ہے، تو وہ ویسے ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ رہے ہیں مگر وہ سگے بھائی بہنوں والا معاملہ نہیں ہے، تو وہاں احتیاط کرنی ہے۔ شریعت کا مسئلہ، اس میں بہت حکمتیں ہیں، غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آسیہ کہہ رہی ہیں فرعون کو اس بچے کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع دے گا، یہ ہمیں، سب کی آواز کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ غور کریں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کسی کو کہہ دیں وہ آگے سے فوراً فتویٰ لگاتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم کو نفع دے گا۔ قرآن میں خود اللہ بیان فرما رہا ہے
ہمیں فرمایا لوہے میں نفع ہے، کشتیاں ادھر سے ادھر سامان لے کے جاتی ہیں، بحری جہاز، ان میں نفع ہے۔ تو نفع اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں بھی دیتی ہیں، مخلوق بھی نفع دیتی، جو مانتے ہیں کہیں مخلوق بھی نفع دیتی ہے، اور اس میں نفع کی طاقت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات میں پچھلے جمعے بھی آپ کو بتا چکا، میں نے پھر بتایا، ہم یہ کہیں کہ کوئی خود سے نفع دیتا ہے اللہ کے سوا، یہ غلط ہے۔ کوئی بھی اللہ کے سوا خود سے نفع دے سکتا نہیں، اللہ نے اس میں نفع رکھا ہے، اللہ کی عطا سے وہ نفع دیتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں۔ تو اللہ کی عطا سے ماننا، جو اس کو بھی غلط کہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا پھر اور کیا ہے اس کے سوا؟ اگر تم یہ نہیں مانو کہ اللہ کی عطا سے بھی کوئی نفع دے سکتا ہے، تو پھر بتاؤ باقی ساری چیزوں میں پھر کیا ہے؟ جی یہ کھائیں یہ فائدہ ہوگا، یہ نہ کھائیں یہ نقصان ہوگا، یہ کریں فائدہ ہوگا۔ تجارت کس لیے کرتے ہو؟ فائدے کے لیے ہی کرتے ہو، تو اللہ نے فائدہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ تو جو انکار کرتے ہیں ان کی سمجھ کام کرتی نہیں۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو شروع میں یہ بھی بتایا تھا، موسیٰ کے ایک معنی پانی سے نکلا ہوا، ایک معنی پانی سے نکلا ہوا بھی، کہ آپ کا صندوق پانی اور درخت کے درمیان پایا گیا۔ لغت میں منہ پانی کو کہتے ہیں، شاہ درخت کو کہتے ہیں، منہ شاہ، تو وہ پڑا گیا موسیٰ، تو معنی کیا ہوئے؟ پانی سے نکلا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کی حفاظت میں پل رہے ہیں، جس سے خطرہ ہے اسی کی حفاظت میں پل رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی عطا، اللہ کی مہربانی، سارا واقعہ آپ نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ کتابوں میں ہے، اللہ تعالی نے جس کو چاہا جہاں چاہا محفوظ رکھا۔ ادھر حضرت موسیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے، ادھر فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ ہیں، فرعون سے ان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ خاتون ہیں، نیک خاتون ہیں، اور انہوں نے جنت میں جا کر نبی پاک کی زوجہ بننا ہے، تو اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، فرعون ان کو چھو سکا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بہت سے لوگ غلط بات کرتے ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک کے ہاتھ کٹیں گے، ہزاروں کو نصیحت ہوگی۔ چور کو سزا نہیں دیں گے، اگلے اور زیادہ چور بنیں گے۔ لازمی بات ہے، ہاتھ کٹا ہوا وہ ساری جو بھی دیکھے گا اس کے لیے وہ ایک سبق ہوگا، اگلا ڈرے گا۔ ایک شخص نے چوری کی، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ کاٹ دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اسی علاقے میں ایک شخص نے ایک عورت سے برائی کی، لوگوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، پتہ چل گیا، اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا رکو، تم نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، اب مجھے مار رہے ہو۔
یہ بتاؤ اللہ کے حکم کے بغیر پتا ہلتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، کوئی بھی چیز حرکت کرتی ہے تو اللہ کے حکم سے کرتی ہے۔ تو اس نے کہا جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو سوچو میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ بھی تو اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر میں کر سکتا تھا؟ جب اس نے آگے سے یہ کہا تو لوگوں نے مسئلہ پوچھا عالم سے کہ یہ کہہ رہا ہے، ان کا مارو اس کو، سزا دو اور کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے ایسا کیا ہے اسی اللہ کا حکم ہے جو ایسا کرے اس کو یہ سزا دو۔ مسئلہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب تو کہہ رہا ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا، تو سوچ اتنے بڑے بڑے ڈنڈے اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہل رہے ہیں؟ تو اس کو پڑھیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میں اس کا جواب دے دوں۔ آپ اللہ کا حکم سن کر یا پڑھ کر کرتے ہیں؟ کوئی کام جب آپ کرتے ہیں، مثلاً آپ نے صبح اٹھ کے دفتر جانا ہے یا کوئی سفر کرنا ہے، تو کیا اللہ کا حکم آیا ہے سفر کرو؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے تم آج سفر کرو؟ آپ کرتے ہیں اپنے ارادے سے۔ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے ارادے سے۔ اور آپ کو جو اختیار ہے خود پر، اس سے کرتے ہیں۔ اس ارادے اور اختیار کے استعمال پر ہی جزا اور سزا ہے۔ اس ارادے اور اختیار کو استعمال کرنے کے لیے ہدایت دے دی، قرآن دیا، نبی پاک عطا کیے، انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اب ہمیں خیر اور شر کی تعلیم دے دی گئی، اس کے باوجود میں اپنے ارادہ و اختیار کو کس طرح استعمال کرتا ہوں اسی پر جزا اور سزا ہے۔ اچھا کروں گا جزا پاؤں گا، برا کروں گا تو سزا پاؤں گا۔ تو وہ جو یہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، مگر میں اور آپ اللہ کا حکم پڑھ کر یا سن کر نہیں کرتے، اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ ہم نے تقدیر کا لکھا ہوا پڑھا نہیں ہے، تو آپ اس بات پر یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا کیا قصور، تو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، یہاں جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں۔ بچے کو 2 سال کے لیے دودھ پلانا، ماں کو چاہیے کہ بچے کو کتنا عرصہ دودھ پلائے؟ آواز یاد کر لیں، کتنی مدت ہے؟ 2 سال۔ اس دودھ کا اثر 40 سال تک طاقت کے طور پر بچے میں رہتا ہے۔ اگر گناہ نہ کرے تو یہ طاقت ختم ہوتی نہیں۔ گناہ کرتا ہے تو اپنی طاقت خراب کر لیتا ہے۔ دودھ پلانے والی کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، مگر ہمارے گھروں میں، معاشرے میں جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر وہ عورت درست نہیں ہے، اس کا دودھ بھی درست ہو سکتا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے۔ عرب میں رواج تھا، دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے جاتی تھیں۔ 2 مطلب، ایک تو بچے کی صحت، نشو و نما، اٹھان، اپ برنگنگ۔ کھلے علاقے میں رہیں گے، دیہات میں، وہاں کی آب و ہوا صاف ستھری، بچے کی اٹھان اچھی ہوگی، ابتدا میں ہی مضبوطی آ گئی تو ساری عمر جسم ٹھیک رہے گا۔ یہ وہاں پر رواج تھا۔
دودھ پلانے والی عورتوں کو دائیاں کہتے ہیں ہمارے ہاں. دائیاں آئیں, کسی نے نبی پاک کو نہیں لیا, کسی نے بھی نبی پاک کو نہیں لیا. کچھ عورتوں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ سر پر اس کا باپ نہیں ہے تو یہاں سے کوئی زیادہ مال نہیں ملے گا, کیونکہ وہ خرچہ لیتی تھی, ان کو پیسے دیے جاتے تھے. اور ابھی آپ کو میں بتا چکا کہ اجرت پر دودھ پلانے کا مسئلہ ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے. تو وہ اس خیال سے چھوڑ گئیں. کچھ نے یہ خیال کر کے کہ باپ تو نہیں ہے مگر کوئی بہت مالدار لوگ نہیں ہے تو وہ انعام زیادہ نہیں ملے گا, چھوڑ گئیں. اصل میں ان کا نصیب نہیں تھا, ان کی قسمت, قسمت حصے کو کہتے ہیں, نصیب حصے کو کہتے ہیں. حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان, ان کا نام شیبہ ہے, شیبۃ الحمد, عبد المطلب پکارنے کا نام. ان کو غیب سے خبر دی گئی ایک عورت آئے گی, اس کا نام حلیمہ ہے. کیا نام ہے؟ ہمارا حبیب اس کے حوالے کر دینا. اور خوبی کیا بیان کی گئی, جو بات آپ کو سنانی تھی, کہ وہ پاک سینے والی ہے, اس کا سینہ پاک. یہاں یہ بات آپ کو سنانی تھی کہ ماں جو ہے وہ اگر پاک ہوگی تو بچے اچھے ہوں گے, اور ماں پاک نہیں ہے تو پھر بچوں میں اچھائی نہیں. اس کے بعد پھر یہ تو دودھ ہے ابتدائی غذا, بعد میں آپ نے حرام کھلا دیا تو وہ پہلی جو محنت تھی وہ ضائع ہوئی. تو اولاد کو حرام کھلا کر ان سے اچھی امید رکھی جا سکتی. سود کھلا رہے ہو, رشوت کھلا رہے ہو, بتہ کھلا رہے ہو, ناجائز منافع خوری کھلا رہے ہو اور پھر کہو بچے نیک ہو جائیں, ایسا ہو سکتا نہیں. کب اچھے ہوں گے؟ آپ بھی نیک ہوں, آپ کی کمائی بھی نیک ہو, جو ان کو کھلائیں وہ غذا بھی پاک ہو, ورنہ اچھائی آ سکتی نہیں. کیونکہ گندم بوئیں گے تو کیا اگے گی؟ تو گندم بو کر جو اگا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. جو بوئیں گے اسی کی فصل آئے گی. ہم اچھائی نہ کریں اور چاہیں کہ بچے ولی ہو جائیں, ایسا ہو سکتا نہیں. یہ مجھے اور آپ کو پرورش کا خیال آج نہیں ہے, نہ باپ کے پاس ٹائم ہے نہ ماں کے پاس ہے. آیا یا ملازم ان کے حوالے کر دیا. بچے آپ کی عادتیں نہیں سیکھتے, ان کی عادتیں سیکھتے, ان کی زبان سیکھتے ہیں. آپ نے خود کو ان سے دور کر لیا, نتیجہ کیا نکلا کہ بچوں میں آپ کی خوبیاں جاتی نہیں. رواج تھا صبح فجر کے بعد لوگ نہا دھو کے تیار ہو کے گھروں سے نکلتے تھے, کاروبار شروع ہو جاتا تھا صبح سویرے. مغرب سے پہلے کاروبار بند, مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد سے گھر جانا یا گھر جا کے پڑھنا, شام بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ گزارنی. اب آپ دکان کھولتے ہیں زوال کے ٹائم پر. کون سے ٹائم پر؟ پھر فائدہ کہاں سے ہوگا؟ کھولی زوال کے ٹائم پہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ صبح کے لیے کیا ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد آپ نے پرندوں کو چہچہاتے سنا ہوگا. اس وقت فرشتے رزق بانٹتے ہیں. اس وقت فرشتے, اونچی کہیے گا, رزق بانٹتے ہیں. تو جو اس وقت محنت کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. ہم سوئے رہتے ہیں, نتیجے میں محروم رہتے ہیں, پھر آ کے شکایت کرتے ہیں. تو جو ٹائم تھا جاگنے کا, پانے کا, وہ ہم نے سونے میں گزار دیا. کاروبار صبح کھولنا تھا, ہم نے کھولا زوال کے ٹائم. اب رات کو 10 بجے 11 بجے بند کر کے جا رہے ہیں. اکثر یا تو بچے سو گئے ہیں
گیاس ہونے والے ہیں، ان سے ملاقات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں سارا دن کیسے گزارا، کیا کیا، کچھ پتہ نہیں۔ تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلا بچوں میں یہ عادت آ گئی ہے، یہ آ گئی ہے، پھر رونے لگتے ہیں۔ تو خرابی کس کی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کی اصل کمائی آپ کی اولاد تھی، آپ نے اسی کو ٹائم نہیں دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آپ کی رہی نہیں۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، تو وہ ہوتا نہیں۔ جیسی تربیت کی، اب آپ نے سکھایا کیا؟ یہ ادب جو ہے یہ ابتدا سے سکھایا جاتا ہے۔ دادیاں ہوتی تھیں، نانیاں ہوتی تھیں، آپ چلے جاتے تھے، وہ بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتی تھیں۔ اب آپ نے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، نہیں جی الگ۔ یہ الگ رہنے کا رواج آیا غیروں سے، تاکہ آپ لوگوں کی رشتہ داریوں میں کمزوری آئے، ایک دوسرے سے رابطوں میں کمی آئے۔ یہ جو آپ کے ہاں ایک دوسرے کو ایک ہی گھر میں رہ کر جو عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل، یہ ساری یہ جو باتیں آپ سے نکل جائیں، اس کے لیے آپ کو نئی نئی اسکیمیں دی جاتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا بھلا ہو رہا ہے، وہ آپ کی تہذیب کو، آپ کے اقدار کو، ویلیوز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ دادیاں نانیاں سکھا دیتی تھیں ایسا نہیں بولتے، ایسا نہیں کہتے، یہ نہیں، پانی کا قطرہ ضائع نہیں کرنا، وہ سکھاتی تھی۔ اب کوئی سکھانے والا نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے۔ جن ماؤں کے پاس، جن باپوں کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ یاد رکھیں کہ انہوں نے کچھ بھی کمایا نہیں، ان کے ہاتھ کچھ بھی آیا نہیں، ضائع کیا ہے انہوں نے۔ تو اپنے بچوں پر محنت کیجئے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ مائیں اچھی ہوں، باپ اچھے ہوں، تربیت اچھی ہو، غذا حلال ہو، کمائی حلال ہو، پھر اثرات آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کس سے دودھ پلانا ہے؟ اچھی عورت سے۔ حضرت الشیخ ابو محمد الجوینی رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ اللہ والے، اپنے گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کے بیٹے ابو المعالی، ان کو کوئی اجنبی عورت دودھ پلا رہی ہے، کسی اجنبی عورت کا دودھ پی رہا ہے ان کا بچہ۔ تو آپ نے بچے کو لیا اور جھٹکا دے کر اس کو اوندا کر دیا، الٹا دیا، منہ میں انگلی دبائی تاکہ پیٹ میں جو دودھ گیا ہے وہ باہر آ جائے۔ منہ سے جو جملہ فرمایا وہ آپ کو سنانا ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ مر جائے میں گوارا کر لوں گا، لیکن کسی اجنبی عورت کا دودھ پیے یہ گوارا نہیں کروں گا۔ کہ یہ عورت کون ہے، اس کا کیا حال ہے، کیسے کردار کی ہے، میں یہ گوارا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ بچے پر دودھ کا اثر یہ جو بچے بڑے ہو گئے جب، تو اللہ والے بنے، عالم بنے، کبھی کبھی گفتگو کرتے تھے تو گفتگو کے درمیان گھبرا جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھ لیا، آپ اچھی بھلی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ فرمایا یہ اس اجنبی عورت کے دودھ کا اثر ہے، کہ باوجود اس کے کہ نکالا مگر کچھ رہ گیا، تو یہ اس کا اثر ہے۔ سوچیں، غور کریں، ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، کوئی احساس نہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، دکانداروں نے 10 روپے کی چیز کوشش کرنی ہے 100 روپے میں بکے۔ انہوں نے اس مہینے کو مال کمانے کا مہینہ سمجھ لیا۔ کنڈم مال، جو خراب مال ہے نا، وہ بھی نکالیں گے،
औने पौने जिस तरह निकले बेचो, पैकिंग अच्छी कर दो, अंदर माल खराब रख दो। बाहर की दुनिया में जाओ, यहूदी और ईसाई और हिंदू आपको ये मिलते हैं। हिंदुओं का मुल्क है, बाकी ईसाई यहूदी दूसरे मुल्कों में, उनके त्यौहार आते हैं, वो उस मौके पर चीजें सस्ती करते हैं। चीजें, जोर से कहें ना, मैं इस आपके मुंह से कहलवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। खाने पीने की चीज पर अगर वो 50 रुपए नफा लेते हैं तो वो 5 रुपए नफा लेंगे, 45 छोड़ देंगे। सेल लगाते हैं, लोग ज्यादा ले लें, सस्ता ले लें, वो कोशिश करते हैं लोगों को फायदा पहुंचे इस मौके पर। हमारे यहां चीज ईद आई, रमजान की हो, कुर्बानी की हो, महंगी की जाती हैं चीजें। उल्टा मामला है या नहीं? इस मौके पर कि 11 महीने पड़े हैं कमाने के लिए, इस महीने में हम सस्ता दें नहीं, इस महीने में महंगा देंगे, मिलावट भी करेंगे। नाप तोल में कमी, सिर्फ नाप तोल पर कमी हुई तो पहली कौमों पर अजाब आया या नहीं आया? मगर हम नहीं सीखते। हमारे यहां कस्में उठाकर झूठ बोला जाता है, झूठ बोलकर कस्में उठाकर चीजें बेची जाती हैं। तो क्या हम वाकई बरकत पाएंगे? हमें कोई फायदा होगा? तो आपकी कमाई क्या है? हलाल है, हराम है? आप उससे जो चीज बच्चों को खिला रहे हैं, फिर क्या समझ रहे हैं असर नहीं होगा? सोचिएगा। इसीलिए कहते हैं कम खा लो मगर अच्छा खा लो, कम खा लो मगर अच्छा। हराम से बचो, और हम हराम हलाल की परवाह नहीं कर रहे। मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं, देखी हुई कर रहा हूं। मैंने ये बात आपको पहले भी सुनाई थी, फिर सुना रहा हूं। मैं कांप जाता हूं। सौदा हो रहा है कि यार बच्चे की शादी करनी है, खाना कैटरिंग वाले, पकाने वाले, बात हो रही है। उसने कहा कि जी मुझे 4 आइटम चाहिए, चावल चाहिए, सालन चाहिए, रोटी चाहिए, मीठा चाहिए, ये चाहिए। उसने कहा जी इतना होगा, हिसाब आदमी का हिसाब लगा के एक आदमी का इतना, या जो भी उनका। उस वक्त उसने मेरे सामने बात हो रही है, मुर्गी चिकन 300 रुपए होगा। उसने कहा यार ये तो ज्यादा है, कुछ कम। उसने कहा फिक्र ना करो, तुम 150 रुपए ले लो, मैं मुर्दा मुर्गी डाल दूंगा। सुन रहे हैं आप? पूछ रहा हूं, सुन रहे हो? उसने कहा 150 रुपए ले लूंगा, मुर्दा मुर्गी ले लो, बीमार मुर्गी मिक्स होगी, मुर्दा और बीमार मिक्स होगी, 150 दे देना। खुद मुसलमान कहलाने वाला जब मुर्दा मुर्गी डालने पे तैयार है तो उसकी कमाई क्या है? पूछ रहा हूं आपसे। मुर्गियों का कचरा उसकी चीजें बनाई जा रही हैं, वो भी सप्लाई हो रहा है। आपके यहां अस्पताल की चीजें सप्लाई हो रही हैं, आगे वायरस और बीमारी फैलाई जा रही है। मुझे बताएं ये कमाई हलाल है? आवाज दीजिए। तो फिर आपके बच्चे कैसे होंगे? सोचिएगा, गौर कीजिएगा। आप उनको क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं? खुद आप उनके साथ कैसी बातें कर रहे हैं? जाओ बाहर जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूं, तो झूठ सिखाया या नहीं सिखाया? पूछ रहा हूं। और हम ये हरकतें आम कर रहे हैं। तो उन बुजुर्गों ने क्या कहा? बच्चा मर जाए बर्दाश्त कर लूंगा, किसी गलत का दूध पिए ये बर्दाश्त ऊंची। अच्छा, अब जो बात कर रहा हूं वो बहुत खतरनाक है, आपको पसंद नहीं आएगी।
مگر میں مجبور ہوں، میں نے حق بات کرنی ہے. ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں بچے کو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. 80% یا 70% وہی پلایا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے بنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کیسے بنا ہے؟ کیا کچھ ڈالا گیا ہے؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے اور آپ پلا رہے ہیں. کیا امید کریں گے؟ آپ کے سامنے بنا ہو یا آپ کو 100% تسلی ہو کہ اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو غلط ہے، ایسے اجزاء انگریڈینٹس نہیں ڈالے گئے جو غلط ہیں، تب تو آپ دعویٰ کریں. آپ اس دودھ پہ دعویٰ کر سکتے کیمیکل ہیں، کیا ہے، کس نے بنایا ہے، بنانے کا طریقہ صاف ستھرا تھا یا نہیں تھا، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے. پھر کیا امید کی جائے؟ اور جو قدرتی دودھ میں طاقت ہے وہ اس ڈبے میں نہیں. اور ڈاکٹر نے کہنا ہے کوئی اور پلاؤ گے تو میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ اس نے لینی ہے کمیشن. ان کے تو سودے طے ہوتے ہیں، دواؤں پہ بھی اور ان چیزوں پہ بھی. فلاں دکان سے لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں کمپنی کا. دوسرا لوگ ہے تم ذمہ دار، اس کو پہلے ڈرا دیتے ہیں. وہ تو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن اکثر ڈاکٹر جو کر رہے ہیں اس وقت وہ ڈاکوؤں والا سلوک ہے نا. جو کچھ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں، کلینکس میں، الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں. اب مجھے بتائیں، 4 پیسے تو لے لیے، کیا حلال تھے؟ سب کی آواز سننا چاہتا ہوں. تو پھر بچے کیسے ہوں گے؟ پھر گھر میں خوشیاں ہوں گی، پھر برکتیں ہوں گی، پھر محبتیں ہوں گی. تو ہم ان پر توجہ نہیں دیتے. مولانا صاحب بندش ہو گئی ہے. بندش نہیں ہوئی، ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں. ان پر بس پیسہ آ جائے، حلال آئے حرام آئے، آ جائے، ہم پرواہ نہیں کرتے. اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حلال کمائیں اور پاک کھائیں. اللہ توفیق دے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ادھر سوال ہو رہا ہے کون پرورش کرے گا؟ اس نے کہا جی میری ماں ایک خاتون میں جانتی ہوں، بڑی نیک ہے. فرعون نے کہا لاؤ، وہ جاتی نہیں ہے. کیوں؟ ان کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے. اللہ کے وعدے پر اونچی. ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں رب کے وعدے پر کیوں یقین نہیں ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں، غیروں سے منہ لگا رہے ہیں؟ آج ہم کو کافروں سے امیدیں ہیں، اللہ سے وابستگی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی. بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آج فلانا ملک، فلانے لوگ، ان کو راضی کرنا ہے، اللہ رسول کو راضی نہیں. وہ جی ناراض ہو جائیں گے، وہ آمد بند ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، تو خدا پر یقین نہیں ہے. نبی کی عزت کے لیے کچھ نہیں کرنا، غیروں کو راضی رکھنے کے لیے کرنا ہے. مجھے بتاؤ، اللہ تعالی نہ چاہے تو ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ کوئی ہمارے کام آ سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ اونچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے حوالے سے فتح الرحمان میں ایک بات لکھی ہے.
اس میں واقع میں واللہ عالم کہ میں جس عورت کا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہہ رہی ہے، میں جس عورت کا بتا رہی ہوں تمہیں کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی، اس عورت کا ایک بچہ قتل ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے اسے کوئی بچہ ملے تو وہ اس کو دودھ پلائے۔ واللہ عالم، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس نے بات بنائی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، لیکن نبی کے گھرانے والے جھوٹ بولتے نہیں۔ حامان جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے سنا اس لڑکی کو گرفتار کر لو، یہ ان لوگوں کا نام و نشان بتائے اور یہ بتائے کہ یہ گھرانہ کس کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ گھرانہ بدخواہ، برا چاہنے والا نہیں ہے، کیونکہ حامان کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہیں۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ وہ دشمن گھرانہ نہیں ہے بلکہ وہ تو لوگوں کا بھلا چاہنے والا ہے، تو پھر اس کو تسلی ہوئی حامان کو، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ وہ یہ بات مان لے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات مان لے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ جو کبھی کبھی آپ کی بات کوئی مان لیتا ہے، یہ بھی رب کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ اگلے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان۔ آپ کبھی کبھی سمجھتے ہیں دیکھا میں نے کیسے گھیرا اس کو، تو آپ جو گھیرتے ہیں نا، وہ گھیرنا آپ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ اپنا اعتبار کھو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سچ کھل جاتا ہے، وقتی طور پر چھپے بالآخر کھل جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ کمائی حلال رکھنی ہے، سچ بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اجرت کی بات میں نے کی ہے اور مسئلہ بھی بتایا ہے، کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ اس اجرت سے مراد تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، یہ اس کی قیمت نہیں، قیمت نہیں، کیونکہ اس کی قیمت ہو سکتی نہیں۔ تو یہ آپ بطور تحفہ کہ بھئی تیری جان لگے گی، تجھے تیری توانائی خرچ ہوگی تو تجھے کھانا پینا ملے، تو یہ بطور تحفہ ہوتا ہے، ورنہ وہ اجرت نہیں ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، وہ بھی آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دیکھتی ہیں۔ دودھ پینے کی مدت تک موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے بغیر کسی خوف کے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ ماں سے کہہ دیا تھا تو نے غم کرنا نہیں ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پالا، بیٹا تھا، اور اب چونکہ سرکاری خرچہ بھی مل رہا تھا تو انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں رکھی۔ ایک بات کرتا چلوں، باقی تفسیر جو ہے اس کا سلسلہ انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا، کیونکہ رمضان میں اگلا جمعہ جو ہے انشاءاللہ رمضان میں آئے گا، تو رمضان کے موضوع بیان ہوتے ہیں، تفسیر کا سلسلہ پھر عید کے بعد ہوگا۔ ایک بات کروں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ، ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ کیا آ گئی تھی؟ لکنت۔ یہ عربی کا لفظ ہے، شاید اردو آپ نہیں سمجھے، اس کو کہتے ہیں معمولی سا ہکلانا، اسٹیٹر کہتے ہیں انگلش میں۔ معمولی سا ہکلانا، ایک تو ہوتا نا بہت زیادہ ہکلانا، وہ نہیں، معمولی سا، یہ لکنت کہلاتا ہے۔ لفظ کہتے ہوئے تھوڑی سی دشواری، کوئی لفظ دشواری، اس کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ واقعہ سن لیں، باقی گفتگو بعد میں۔
فرعون نے تسلی کرنی چاہیے بار بار کہ یہ عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دی جاتی جس طرح بچے کو دیتے ہیں. فرعون نے ایک مرتبہ لکڑی دی, موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سر پہ ماری, اور فرعون غضبناک ہوا. اس نے کہا اس بچے نے میرے سر کا نشانہ لے کے ماری ہے. تو حضرت آسیہ موجود تھی کہ بچہ ہے, تو کیوں سمجھ رہا ہے کہ اس نے تیرے سر کا نشانہ لیا؟ بچہ ہے, بچوں کو کہاں پتا ہوتا ہے کہاں مارنا ہے کہاں نہیں مارنا. مگر اس کو شک پڑ گیا تھا. داڑھی کھینچی فرعون کی اور گھور کے دیکھا, تو جس طرح گھور کے دیکھا وہ ڈر گیا, حالانکہ خدائی کے دعوے کر رہا ہے مگر ڈر گیا. اس نے کہا میں آزماؤں گا, میں اس بچے کو, مجھے لگتا ہے یہ خاص بچہ ہے, عام بچہ نہیں. تھال چھوٹے چھوٹے جس طرح آپ پلیٹ کہیں, ایک پلیٹ میں جلتے ہوئے کوئلے چمک رہے ہوتے ہیں, اور ایک میں ہیرے یا سونا, نگینے اور سونا رکھا, یا صرف سونا, دونوں طرح روایت ملتی ہے کہ اس بچے کے سامنے رکھو اور دیکھو یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. اگر ہیرے جواہرات سونے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو سمجھ لینا کہ یہ عام بچہ نہیں. اور جلتے ہوئے انگارے رنگ دے رہے ہوتے ہیں, ان میں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے, اگر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو سمجھ لینا یہ عام بچہ ہے. فرعون نے اپنی طرف سے ساتھیوں کے مشورے سے امتحان لینا چاہا تو ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے سونے یا ہیرے کی طرف, فرشتے نے ان کا ہاتھ کر دیا کوئلے انگارے کی طرف, اور وہ انگارہ ان کی انگلیوں میں دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں ڈال لیا. اب یہاں عقل کہتی ہے کہ بچہ جب پکڑے گا تپش لگے گی فوراً چھوڑ دے گا. گرمی برداشت عام آدمی سے نہیں ہوتی, تو بچے سے کہوں گی بچہ تو چلا اٹھا ہوگا جب گرمی لگی ہوگی, اور منہ میں ڈال لینا یہ تو اور زیادہ سخت بات ہے. تو یہ میری آپ کی عقل کے مطابق واقعی ایسی ہے کہ آگ لگی ہوگی, تپش آئی ہوگی تو فوراً ہاتھ ہٹا ہوگا, بلکہ اتنا ایسا کھال جلی ہوگی, یا وہ اچھال دیا یا منہ میں چلا گیا, کیا انگلی نے فوراً اچھالا منہ میں چلا گیا تو بھی سخت تکلیف ہوئی ہوگی. یہ عقل کے مطابق درست, مگر وہاں جانتا ہے اللہ کے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو آزما رہا ہے, تو اس کی آزمائش کو پورا کرنے کے لیے اللہ چاہے ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دینا اور وہ اچھال کے ان کے منہ میں ڈال دینا, یہ اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اونچی. تو یہ چیز دیکھ کر فرعون نے جان لیا کہ نہیں یہ وہ خاص بچہ نہیں ہے, ورنہ یہ ایسا نہ کرتا. بظاہر تسلی فرعون کی ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا ورنہ وہ مارنے پہ تلا ہوا تھا. لیکن اس کی تکلیف آئی, وہ جو زبان پر ہلکی سی جلن ہو گئی تھی اس کی وجہ سے آپ کو لکنت ہو جاتی تھی, تو آپ نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقہوا قولی. آگے کیا ہے؟ واحلل, ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو یاد ہے, واحلل عقدۃ من لسانی, یہ جو میری زبان میں گرا پڑ گئی ہے صاف نہیں بول پاتا, یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے. تو یہ واقعہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی عقل میں نہیں آتا, تو عقل میں نہیں آ رہا نا, لیکن اللہ کی شان دیکھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی. اب میں آپ کو تھوڑا سا منظر دکھا دوں. میں نے آپ کو بتایا جب فرعون کے سپاہیوں نے چھاپا مارا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ڈال دیا تھا؟ تنور میں, جس میں
آگ جل رہی تھی. جب نکالا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام آگ سے اونچی. وہاں میں نے آپ کو بتایا آگ نے کوئی اثر, یہاں میں نے بتایا کہ اثر. اب کیا مطلب نکالو گے؟ وہاں اللہ نے نبی کی شان دکھا دی کہ میرے نبی ایسے, ان کو آگ اثر کرتی نہیں. یہاں چونکہ فرعون نے امتحان کرنا تھا, اس کو دکھانے کے لیے معمولی سا اثر دکھا دیا. وہ بھی رب کی رضا, یہ بھی. تو ہم اللہ کی قدرت کے سامنے بول سکتے اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم اپنے زمانے میں, حضرت شیخ عطار فرید الدین عطار فرماتے ہیں, ہم اپنے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں. وہ ان کو آزمانے کے لیے انگارہ ان کی زبان پر رکھا گیا. ہمارا منہ تو انگاروں سے بھرا ہوا ہے. ہم کیا لقمے ڈال رہے ہیں منہ میں, کیا بول رہے ہیں, ہم تو خود منہ میں آگ بھر رہے ہیں. وہاں تو ضرورت تھی امتحان کی, اور ہمارا یہاں یہ حال ہے. تو ہمیں خود اپنے حال پر نظر کرنی. اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیکھو, وہ اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے دنیا کی طمع نہیں کی, اور ہم دنیا کی لالچ میں کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اب چونکہ بات آئی ہے کرنی پڑے گی. سارے بچے ایک جیسے ہوتے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں. ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. سامنے کھڑکی میں دیکھ رہی ہوگی یا دروازے میں بیٹھی پردے میں, سامنے سے ایک بہت خوبصورت جوان گزرا, بڑا حسین و جمیل, بڑا مضبوط جسم والا خوبصورت جوان گزرا. عورت نے دیکھ کے کہا, آہا کیا اچھا خوبصورت جوان ہے, یا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا. حضور فرماتے ہیں اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا, یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں واقعہ. دودھ پیتا بچہ, عورت حیران, اس نے دیکھا تک نہیں اس کو. بچہ ہے, اس کو کیا پتا چلے گا خوبصورتی کیا ہوتی ہے, بدصورتی کیا ہوتی ہے, جوان کس کو کہتے ہیں. منہ میری طرف ہے, میں دیکھ کے کہہ رہی ہوں, اس نے سن بھی لیا, سمجھ بھی لیا, اور آگے سے بول رہا ہے. بڑی حیران ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری, شکل کی کم تھی, کم شکل کم روح, مگر آپ بد شکل کہتے ہیں بری شکل والی. اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے. جب وہ گزری تو ماں نے کہا, یا اللہ یہ تو بہت بری عورت ہے, میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. حضور نے فرمایا, بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا, یا اللہ مجھ کو ایسا بنا دینا. اب اس عورت کے لیے اور حیرانی کی بات, پہلے تو یہ کہ اس پہ جوان پہ بولا تھا, اور اب اس عورت پہ بول رہا, میں کہہ رہا ہوں نہیں بنا, میں کہہ رہی ہوں اس طرح کا نہیں بنانا, اور یہ کہہ رہا بنا دینا. تو اس نے جیسے چوکا ٹوکا دیتے ہیں, بچے کو کچوکا دیا. وہ اتنا خوبصورت جوان تھا, میں نے کہا ایسا بنا دینا, تو نے کہا نہیں بنانا. یہ عورت لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, تو نے کہا ایسا بنا دینا, تو کیوں؟ بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑا اور کہا, میری بھولی ماں, وہ دیکھنے میں خوبصورت ہے, اللہ کے ہاں اچھا نہیں. یہ عورت دیکھنے میں بری ہے, اللہ کے ہاں بڑی شان والی ہے. اب کم سن بچہ, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی اس کے لیے یہ نہیں ہے, مگر بتاؤ خاص ہے یا نہیں ہے؟ اونچی خاص ہے.
تو سب ایک جیسے ہوتے۔ غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے یا نہیں رکھے؟ تو عام بچے ہیں یا خاص؟ اونچی۔ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، 4 سال کی عمر، 4 سال 4 مہینے کی ماں نے بھیجا استاد کے پاس کہ اس کو بسم اللہ کرائیں، قرآن شریف پڑھانا شروع کریں۔ استاد کے پاس گئے، استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 14 یا 18 پارے سنا دیے۔ استاد نے کہا یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ ماں کہہ رہی ہے بسم اللہ کراؤ، اس کو 14 یا 18 پارے زبانی یاد ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر بچہ کہہ رہا ہے استاد جی پڑھانے سے پہلے پہلا پڑھا ہوا تو سن لو۔ پوچھا گیا ماں سے آپ نے کہے کے لیے بھیجا اس بچے کو؟ تو 14 یا ایک روایت میں 14 ایک میں 18 پارے یاد ہیں۔ ماں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو خوشی کی بات ہے، حیرانی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ مجھے اتنے پارے یاد ہیں، مجھے اتنے پارے، میں پڑھتی تھی یہ پیٹ میں سن کے یاد کرتا رہا ہے۔ جب یہ پیٹ میں تھا میں پڑھتی تھی، اس نے وہیں سن کے یاد کر لیے ہیں۔ تو بتائیے عام بچے ہیں یا خاص؟ اونچی۔ تو سب ایک جیسے نہیں۔ تو نبیوں کی برابری کرنے والے ذرا ہوش میں رہیں، وہ ولیوں کی برابری کر سکتے نہیں۔ اب یہاں تک ذکر ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ذکر، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ یہ واقعہ میں نے مختصر کر کے آپ کو سنایا، ایک ایک لفظ میں کتنے مسئلے ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، ساری تفصیل سے بیان کرتا بڑا وقت لگتا، لیکن آپ نے ابتدا سن لی، باقی انشاءاللہ تعالی یہ تفسیر کا مسلسل بیان عید کے بعد۔ اگلا جمعہ آئے گا انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں۔ اللہ تعالی خیر سے ہم کو رمضان عطا فرمائے، اس کی برکات عطا فرمائے، اس کا خیال رکھنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سن لیں۔ انشاءاللہ آپ بیان سنیں گے اگلے جمعے رمضان کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور ٹی وی چینلز ہم سب کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ غلط باتیں، آپ سچی بات لکھو گے تو آئی ڈی بند ہو جائے گی، غلط بات لکھو گے تو آپ کو بوسٹ ملے گا۔ روزے رکھنے کے خلاف بھی اب باتیں آ رہی ہیں کہ روزہ اگر نہیں بھی رکھیں فدیہ دے دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، بیمار نہیں ہے تب بھی نہیں رکھنا چاہتے، کوئی بات نہیں۔ یہ قرب قیامت، قیامت کا قرب جتنا نیئر ہو جائیں گے قیامت سے، فتنے آئیں گے، ایمان برباد کرنے کی کوشش۔ جی تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، تراویح ضروری نہیں ہے، اور تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ 1400 سال میں کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، تم کو آیا؟ بکواس کرنے لگ گئے آ کے کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، تراویح ضروری ہی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھو تو کوئی بات نہیں، پیسے دے دو، کسی غریب کی مدد کر دو۔ سنو، ہم رب کے بندے ہیں، ہم اس کا حکم مانیں گے، کسی اور کا حکم سننے کو تیار نہیں۔ اللہ پاک کا، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین کا، قرآن و سنت کا حکم، اور یہ جو نئے نئے اٹھے ہیں فتنے، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ ضروری ہے کہ آپ لوگ دین سیکھو، اپنی عورتوں بچوں کو بنیادی باتیں سکھاؤ تاکہ ان فتنوں سے وہ بچیں۔ اپنے ہر ایک کے ہاتھ میں فون دے دیا ہے، وہ جو چاہتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بچے پھر وہی کرنے لگ جاتے ہیں، پھر بحث کرتے ہیں۔
نہ ماں باپ کا ادب رہا، نہ شرم و حیا رہی، نہ حلال حرام کی تمیز رہی، نہ بڑے چھوٹے کا خیال رہا، نہ سچ اور جھوٹ کا فرق رہا، نہ صحیح اور غلط کی تمیز رہی، جانور بن گئے۔ عورتوں کا ننگے ہونا، آپ کے وزیر اعظم نے ایک بیان دے دیا کہ عورتوں کی عریانی، فحاشی، اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کی طرف زیادہ وہ برائی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے خلاف پوری دنیا شروع ہو گئی ہے کہ جی اس کے منہ سے اگر ایک سچ بیان نکل گیا ہے تو اس کی قدر کر لو۔ وہ ویسے تو سچ بولتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کے منہ سے سچ ہو سکتا ہے بیوی نے سکھایا ہو، لیکن جو بات سکھائی ہے، جو نکلی ہے، وہ سچ ہے، نکل گئی ہے۔ تو اب اس کے خلاف شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں جی ایسا ہے، اور خود سمجھدار ہو، گوشت ننگا رکھا ہو اور گوشت ڈھکا ہوا ہو، مکھی کس پہ آئے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا جی ٹیلی فون لیا ہے، اس پہ پروٹیکٹر لگاتے ہیں، ایک شیلڈ لگا دیتے ہیں، گلاس لگا دیتے ہیں کہ اس پہ لکیروں کا نشان نہ بنے، نہیں تو یہ اسکرین جو ہے خراب ہو جائے گی۔ تو پروٹیکٹر نے اسکرین کو بچایا یا نہیں بچایا؟ اونچی بچایا۔ تو اسکرین کو بچانے کے لیے، صاف شفاف رکھنے کے لیے پروٹیکٹر کی ضرورت پڑی۔ عورت کو بھی میلی نگاہ سے بچانے کے لیے پردے کی ضرورت ہے۔ اور عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز ہو، لیکن بے حیائی پھیلا رہا ہے یہ انٹرنیٹ اور دنیا میڈیا۔ اب ساری دنیا بول پڑی ہے کہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے، میں نے کہا اس کے سارے بیانوں پہ ہم بھی روتے ہیں، مگر ایک سچ اس سے نکل گیا، ایک سچ اس کے منہ سے نکل گیا ہے، تو اس کو اب لے کے لبرل شروع ہو گئے۔ اور تم مجھے بتاؤ، جو عورت آدھی ننگی ہو کے خود دعوت نظارہ دے گی، اس کی طرف اچھی نگاہ اٹھے گی؟ اونچی۔ تو ابھی آپ نے سنا تفسیر میں کہ دودھ اچھا نہ ہو تو بچے اچھے نہیں ہوتے۔ تو جس عورت میں حیا نہیں ہے وہ پاکیزہ عورت نہیں ہے۔ سوچیں آج کتنے لوگ ہیں جی روزہ رکھنا ضروری نہیں، اور وہ لوگ آ گئے اس پہ۔ پہلے تو چھپ چھپا کے کرتے تھے، اب کھلم کھلا کھاتے پیتے۔ ٹیلی ویژن کے چینلز پہ جانا پڑتا ہے پروگرام کے۔ 2 سال پہلے کی بات، ایک چینل میں گیا، لوگ باہر کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں نے کہا اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو چھپ کے کرتے، اتنا ہی کر لیتے کہ روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ چھپ کے کرتے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی مرضی، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نہ دیکھیں، مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں۔ میں نے کہا واہ کتنی اچھی بات ہے، اندر پروگرام ہو رہا ہے رمضان کے لیے، باہر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہے یہ ماحول؟ اسپتالوں کی پارکنگ میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ لوگ آج ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، لوگ فلمیں بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ ڈرائیور، چوکیدار، ٹیلر، عورتیں کس طرح جاتی ہیں، ان کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اگر وباؤں سے بچنا ہے، آپ کو برکت والی ایمان والی زندگی چاہیے، تو آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، نہیں ڈریں گے تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ غور کیجئے گا، یہ اللہ کا مہمان ہے ماہ رمضان۔ اللہ کو ہمیں بھوکا رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ نہیں جی راشن بچا لے، اور رمضان میں تو زیادہ کھایا جاتا ہے، راشن بچانے والی بات نہیں۔ تو یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں کوئی تکلیف دے رہا ہے، بھوکا رکھ کے اس کو کوئی مزہ آئے گا، معاذ اللہ۔ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، طرح طرح کے جملے سننے کو مل رہے ہیں، اور اس میں ہمارا بھلا ہے، ہمارا بھلا ہے۔ یہ 1 مہینہ ہمیں بھوکا رکھ کے پورا سال صحت مند رکھا جاتا ہے۔ تمہاری سائنس بتا رہی ہے کہ سال میں 1 مہینہ اگر بھوکا رہ لے ہم کچھ گھنٹے، تو ہمارا پورا نظام صحیح ہو جاتا ہے۔ سائنس مان رہی ہے اس بات کو۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ پرہیز کر لیتے ہو، بھوکے رہ لیتے ہو۔
یہاں آ کر عجیب باتیں کرنے لگ گئے. تو ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے اور اس کی پوری خدمت کرنی ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے, خوش دلی سے کرنی ہے, پوری دل و جان سے کرنی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. 2-3 مسئلے احتیاطاً بتا رہا ہوں. رمضان کے حوالے سے آپ لوگ اب گھڑی کو دیکھتے ہیں, گھڑی سے زیادہ ٹی وی کو دیکھتے ہیں. سحری کا وقت ٹی وی پہ, افطاری کا وقت ٹی وی پہ. سورج غروب و آفتاب تو کوئی بھی نہیں دیکھتا, صبح و صادق کا فرق. آپ نے وقت سے پہلے روزہ کھولنا نہیں, وقت سے پہلے روزہ کھولنا نہیں, اور وقت ہو جانے کے بعد کھانا پینا نہیں. ہمارے ہاں رمضان میں فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے پہ دی جاتی ہے. عام دنوں میں سحری کے وقت اور فجر کی اذان میں کچھ منٹ ہوتے ہیں, لیکن رمضان میں فجر کی اذان کب دی جاتی ہے؟ جب سحری کا وقت. لوگ اس اذان میں کھاتے پیتے رہتے ہیں. کوئی سگریٹ کا کش لگا رہا ہے, کوئی چائے کا گھونٹ پی رہا ہے, کوئی پانی کا گھونٹ بھر رہا ہے. نہیں جی, جب تک اذان ہوتی ہے کھاتے رہو نا, کیونکہ وہ اذان شروع ہوئی ہے سحری کا وقت ختم ہونے پر. اب اس میں کچھ بھی کھاؤ پیو گے روزہ نہیں رہے گا, روزہ ضائع ہو جائے گا. تو سحری میں 2 منٹ پہلے کھانے پینے سے رک جاؤ, اور افطاری میں وقت ہونے کے بعد دیر نہیں, وقت ہو جائے. شرط یہ کہ وقت ہو جائے, وقت ہو جانا ضروری ہے. وقت سے پہلے کھولو گے تو بھی روزہ ضائع ہو جائے گا. وقت ہو گیا, تسلی ہو گئی, اب پورا کر لے. دوسری بات یہ کہ تراویح کو لوگوں نے ہلکا کر دیا. ایک صاحب نے بکواس کی کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو نبی پاک نے کیوں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں پڑھی؟ حضرت عمر نے اس کی جماعت کیوں رائج کی؟ تیری حیثیت کیا ہے ان کے سامنے بولنے کی؟ ہوتے کون ہو تم؟ تم نے زبان کھولی ہے, اللہ سے ڈرے نہیں ہو تم. کہہ دیا جی تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے. عجیب آدمی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی اسکالر ہے, پتہ نہیں کون سا کالر ہے وہ. نبی پاک نے 3 دن خود نماز پڑھائی ہے تراویح کی, بعد میں اس لیے روک دی کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے. لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ تراویح آج کے بعد نہیں پڑھنا, صرف یہ ہے کہ فرض نہ ہو جائے. اب وہ سنت مؤکدہ ہے, پڑھنی ہے. روزہ نہیں بھی رکھا تب بھی پڑھنی ہے. جو پڑھ سکتا ہے اس نے, جو پڑھ سکتا ہے اس نے, جو نہیں پڑھ سکتا, بیمار ہے, پاگل ہے, یا اس حالت میں کہ نہیں پڑھ سکتا, اس کی بات اور ہے. ہم نے اس کو بھی ہلکا لے لیا. اچھا, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, لاک ڈاؤن کے چکر میں ہے, آپ نے مسجدوں میں آنا چھوڑنا نہیں. مسجدوں میں آنا ہے, صاف ستھرے رہ کے آنا ہے. کسی کو کھانسی ہے ماسک ضرور پہننا ہے. کوئی بہت زیادہ عمر والا ہے وہ احتیاط کرے. بچوں کو ڈر ہے, احتیاط کریں. مگر یہاں انشاءاللہ تراویح ہوگی. ہم نے دریاں وغیرہ اٹھا دی ہیں, مسجد کو دھلواتے رہیں گے, صاف ستھرا رکھیں گے. مسجد میں آنے والے بدن بھی پاک, کپڑے بھی پاک, سارے وضو کر کے صاف ہو کے آتے ہیں. بازاروں کو بند نہیں کرتے جہاں سارا گند پھیل رہا ہے. مسجد سے کبھی کسی کو کورونا لگا نہیں, اور یہ کورونا یہاں لگنا بھی نہیں. اور یہ سارا ویکسین پروگرام اللہ جانے کیا ہے سازش پیچھے, اللہ اس بلا سے بچائے. تو آپ نے رمضان میں جمعوں میں بھی, تراویح میں بھی, جو لوگ فاصلہ ہے نہیں جا سکتے گھروں پہ پڑھیں. مگر آپ نے مسجدوں کو آباد رکھنا ہے, نیکی کرنی ہے, صدقہ خیرات کرنا ہے, حرام سے بچنا ہے, ناجائز منافع خوری سے بچنا ہے, جھوٹ بولنے سے بچنا ہے, فلموں ڈراموں سے بچنا ہے. اس مہینے میں اعمال کمانے ہیں, مال نہیں کمانا, اعمال کمانے ہیں, نیکیاں کمانی ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اب مسئلہ آیا ٹیلی ویژن کا. میرے 2-3 چینل سے طے ہو گیا تھا کہ پروگرام ہوں گے رمضان میں.
پیمرا جو آپ کے ہاں اتھارٹی ہے، ادارہ ہے گورنمنٹ کا، اس نے کہہ دیا 4 آدمیوں سے زیادہ پروگرام نہیں ہو سکتا. خود اپنی پریس کانفرنس میں میٹنگ میں 100 بندہ بٹھا لیں، فاصلے سے بھی نہ بٹھائیں، وہ سب چلتا ہے. مگر یہ کہ کسی طرح دین زیادہ نہ پھیلے. تو جو وعدہ ہوا تھا چینل سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا جو سیٹ لگتا ہے اس میں 80 آدمی تو کام کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں. تو پیمرا نے منع کر دیا، لہٰذا پورا پروگرام جو آتا تھا وہ نہیں آئے گا. مگر سحری افطاری میں جیو ٹی وی سے دعا آئے گی، وہ میں کروں گا انشاءاللہ، افطاری میں بھی اور سحری میں بھی جیو ٹی وی سے. پی ٹی وی سے 10 دن افطاری میں اور 10 دن سحری میں انشاءاللہ لائیو پروگرام میں جاؤں گا. رات کو 12 بجے سے 1 بجے تک ٹی وی 1 اس پر سوال و جواب کا پروگرام ہوگا روزانہ رات کو. اور جو یہ ہماری میڈیا ٹیم ہے اس کے لیے طے کرنا ہے، اگر مسجد میں ایس او پیز کے لیے کوئی زبردستی کرائی گئی تو میں تراویح کے بعد جو درس دیتا ہوں پھر وہ نہیں دوں گا، ٹی وی میں پروگرام کروں گا سوال و جواب کا. اور اگر آسانی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، تو پھر درس رکھیں گے. یہ فیصلہ ان کا نوٹیفیکیشن آنے پر ہے. ہر سال تراویح کے بعد درس دیتا ہوں، پچھلے سال بھی کچھ دن دیا تھا. تو تراویح کوشش ہوگی صحن میں پڑھیں، اے سی کھول نہیں سکتے کیونکہ وہ زیادہ نقصان دہ بند ہو جائے گا. تو صحن میں پڑھیں، کھلی ہوا میں. آپ چاہیں تو اندر پڑھیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے. فاصلے سے پڑھنا چاہیں، ایک ایک صف چھوڑ کے پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو جس طرح بھی ہوگا ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو آسانی پہنچائیں. آپ سب نے رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی خیر سے رمضان لائے. تو یہ 1-2 ضروری باتیں تھیں آپ تک پہنچانی تھیں. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گزشتہ جمعے آپ کو پتہ ہے پیرزادہ ثاقب رضا مصطفائی صاحب تشریف لائے تھے، خطاب فرمایا تھا. آپ لوگ آئے، ان کا خطاب سنا، ان کی مہربانی کہ وہ تشریف لائے.